هبت نفحات أنسية فشد البلبل ألف تحية وبدا البدر الليلة شوقا يلقي الأنوار الذهبية. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پچھلی گزشتہ دو قسطوں کے اندر آپ نے طہارت کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں جو کہ بہت بنیادی باتیں ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور آج کی اس قسط میں ہم طہارت کا جو مخالف یعنی کہ اپوزٹ ورڈ آتا ہے جس کو نجاست یعنی گندگی کہتے ہیں، اس حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں کیا باتیں ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے اس کو انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے نجاست یعنی گندگی کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ 173 میں، اور اسی طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 145 میں، اسی طرح سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، اور اسی طرح سورہ نحل آیت نمبر 115 میں، اور بھی قرآن مجید کی دیگر آیات کے اندر، اور اسی طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں نجاست یعنی گندگی کو کون کون سی چیزیں گندگی کے اندر، ناپاکی کے اندر شریعت مطہرہ میں بتلائی گئی ہے اس کی پوری تفصیلات موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم نجاست کے حوالے سے قرآن نے جن الفاظ کو استعمال کیا ہے اس کو ہم جانتے ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید کے اندر یا پھر احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر چند الفاظ اس طرح استعمال ہوئے ہیں: نجس یا نجسن، رجسن، اسی طرح قدرن، خبثن، حدثن، جنوبن، سؤرن۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو ناپاکی کو اور گندگی کو بیان کرنے کے لیے قرآن و حدیث کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ اب ان کے ایک مشترکہ معنی اگر ہم سب کو ملا کر نکالیں گے تو وہ ناپاکی یعنی گندگی ہے، اور اگر اس کو اس کے ماقبل اور مابعد کے سیاق و سباق کے مضمون سے ملا کر اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قدر اختلاف جو ہے اس کے معنی میں پایا جاتا ہے، ورنہ مجموعی طور پر جو مشترکہ معنی آتا ہے وہ ہے ناپاکی کے۔ اب ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جب ہم طہارت کو سمجھ چکے ہیں کہ پاکی ہمیں حاصل کرنا ہے تو پاکی کس سے حاصل کریں گے؟ یعنی ناپاکی سے، گندگی سے۔ گندگی کو دور کر کے ہم پاکی حاصل کریں گے۔ اب یہ جو ناپاکی اور گندگی ہے یہ انسان کے جسم سے اس کا تعلق ہے یا انسان کے جسم کے باہر سے اس کا تعلق ہے؟ یعنی کہ یہ جو گندگی ہے یا تو ہمارے جسم کے اندرون سے نکلے گی، اندر جسم سے نکلے گی، یا پھر جو ہے باہر سے کوئی ہمارے جسم کو یا جگہ کو یا ہمارے کپڑوں کو یہ لگے گی۔ تو اس سے ہمیں پاکی حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم آج کی اس ویڈیو میں یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون کون سی چیزیں نجس ہے، ناپاک ہے، گندگی میں شمار کی گئی ہے شریعت مطہرہ کے اندر، اس کو ہم سب سے پہلے جانتے ہیں، پھر اس کے بعد میں اس کو زائل کرنے، اس کو دور کرنے، اس نجاست اور گندگی کو صاف کرنے کے حوالے سے شریعت میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے جانیں گے۔ کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے عام طور پر ذہن میں دو چار چیزیں ہی ہیں، حالانکہ اگر جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں اور اس کے تفصیلی احکام پر ہم نظر ڈالتے ہیں، قرآن و سنت پر ہم جو ہے نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں 10 چیزیں جو ہے گویا کہ ناپاکی اور گندگی کے طور پر گویا بتائی گئی ہے۔ سب سے پہلے جو گندگی کے حوالے سے بات آتی ہے وہ ہے مردار، ناپاک چیز، اور اسی طرح جو دوسری چیز ہے وہ ہے مذی اور ودی، اسی طرح تیسری چیز ہے منی، اور چوتھی چیز ہے شراب، پانچویں چیز ہے قے، اور چھٹی چیز ہے پیشاب اور پاخانہ، اور اسی طرح ساتویں جو چیز ہے وہ ہے خون، بہتا ہوا خون اور پیپ، اور اسی طرح آٹھویں چیز ہے وہ
خنزیر جس کو سور کہتے ہیں عام طور پر، اور اسی طرح نوی چیز ہے کتا، اور وہ جانور جو کھائے نہیں جاتے ہیں حرام جانوروں کا پیشاب اور پاخانہ، یہ بھی نجس یعنی کہ ناپاکی اور گندگی میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ گویا کہ 10 چیزیں ہیں، اور یہ 10 چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر ناپاکی اور نجس قرار دی گئی ہے، لہٰذا ان سے کیسے اور کب جو ہے پاکی ہمیں حاصل کرنی ہے اور کس طریقے سے ہمیں پاکی حاصل کرنی ہے، یہ گویا کہ ہمیں بنیادی طور پر جاننے کی ضرورت ہے۔ ویسے عام طور پر لوگوں کے ذہن میں جو ہوتا ہے، یا تو وہ منی کے خارج ہونے کو ناپاک سمجھتے ہیں، یا پھر جو ہے پیشاب پاخانہ نکل گیا جسم سے باہر اس کو ناپاک سمجھتے ہیں۔ بعض مرتبہ جو ہے بعض لوگوں کو خون کے تعلق سے مسئلہ معلوم ہے اور بعض لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ امت کے اندر الگ الگ طرح کے جانکاری رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو وہ یہ 10 چیزوں کے بارے میں کہ یہ گندگی ہے، شریعت نے اس کو ناپاکی قرار دیا ہے، اس کا جو ہے گویا کہ علم نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو معلوم ہے اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ان میں سے ہر ایک کی تفصیل کو انشاءاللہ اگلی قسط کے اندر جاننے کی پوری کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع پر آج کی اس قسط میں ناپاکی کی جو اقسام بتائی گئی ہے ان سب کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے موافق جو ہے پاکی حاصل کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی، شریعت مطہرہ کی پیروی کرنے کی ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا